بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امریکی صدر کی جانب سے پوری دنیا میں امریکی امداد روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ امداد تقریباً 90 روز کے لیے روکی گئی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس امداد کو مصر اور اسرائیل کے لیے نہیں روکا گیا۔ امداد کو روکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یو ایس ایڈ کس طریقے سے تیسری دنیا کے ممالک کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس یو ایس ایڈ کے ذریعے ماضی میں اور مستقبل میں پاکستان کو کیسے ڈکٹیٹ کیا گیا، آج کے اس ویلاگ میں ہم ان 3 بنیادی سوالات پر بات کریں گے۔ خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، یعنی اگر آپ کو کچھ مرات، کچھ پیسے، کچھ ڈالرز دیے جا رہے ہیں تو ان ڈالرز کو دینے کا مقصد ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، یعنی مفادات کی بنیاد پر خارجہ پالیسی میں تعلقات ملکوں کے درمیان قائم کیے جاتے ہیں۔ یہی امریکی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب امداد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس فیصلے کو امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر پازیٹیولی بھی دیکھا گیا اور نیگیٹیولی بھی دیکھا گیا۔ اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ووٹرز کو ایک پیغام دیا گیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کی منی کو آنکھیں بند کر کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے۔ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے، وہ شفافیت کو مانیٹر کریں گے کہ جو امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ امریکی مفادات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ 3 بنیادی سوالات فریم کیے گئے ہیں۔ کیا یہ امداد امریکہ کو محفوظ بناتی ہے؟ کیا یہ امداد امریکہ کو مضبوط بناتی ہے؟ اور کیا یہ امداد امریکہ کو خوشحال بنانے میں مدد دیتی ہے؟ یہ 3 بنیادی فلسفے ہیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور نقطہ نظر ہے، اور نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ اس امداد کو ایک وینٹیلیٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے تیسری دنیا کے ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یو ایس ایڈ کے حجم کو ضرور جان لیں۔ اگر ہم 2023 کے اعداد و شمار کی بات کریں تو امریکی بجٹ کا محض 1% یو ایس ایڈ کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ جو 1% ہے یہ تقریباً $60 ارب کی ایک خطیر رقم بنتی ہے، اور یہ رقم بنیادی طور پر تعلیم، صحت، روزگار، زراعت، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ اور ای گورننس جیسے ایشوز کے اوپر خرچ کی جاتی ہے۔ یہ امداد مشرق وسطیٰ، افریقن کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے ہاں مختلف ہیلتھ کے ایشوز اور پروجیکٹس کے حوالے سے بھی کنٹریبیوٹ کی جاتی ہے، خرچ کی جاتی ہے۔ مگر اس ایک معاملے سے آگے بڑھ کر جہاں پر بات ساری رکی ہوئی ہے کہ آیا یہ امداد جو بتائی جا رہی ہے کیا یہ امداد اسی طریقے سے خرچ ہو رہی ہے؟ پاکستان جیسے ملک کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان ہمیشہ سے امریکی امداد کا محتاج رہا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کو ڈالر ڈرپ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ اگر ہم جہاد افغانستان کی بات کریں تو یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان کو امریکی ڈالرز کے ذریعے اس جنگ کے لیے تیار کیا گیا، اور ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ یہ جنگ پاکستان نے طالبان کے ذریعے افغانستان کے اندر لڑی۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں 9/11 کی۔ 9/11 کے بعد دوبارہ ایک نئی جنگ امریکہ نے چھیڑی، اور ایک تاثر یہ ہے پاکستان کے اندر کہ دراصل یہ امریکہ کی جنگ تھی، لیکن اس جنگ کو پاکستان کی جنگ بنایا گیا، اور جب پاکستان کی جنگ بنایا گیا تو پھر دوبارہ اسی ڈالر ڈرپ کے وینٹیلیٹر کو استعمال کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر ڈالرز اسی وقت آتے ہیں جب امریکہ جنگوں کا آغاز کرتا ہے اور جہاں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو پالیسی تھی، یہ پالیسی کسی حد تک کامیاب بھی رہی اور کسی حد تک نقصان دہ بھی ہوئی۔ اگر ہم کامیابی کی بات کریں تو امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جو اس نے چاہا وہ اس نے کیا۔ لیکن یہ امداد بنیادی طور پہ ایک ڈوم اور پالیسی کے طور پر تبدیل ہوئی، جس نے ہمیشہ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا، شک کی بنیاد پر رکھا، اور پاکستانی عوام
ہمیشہ امریکہ کو ایک دشمن کے طور پہ پینٹ کرتا رہا پاکستان میں ایک بڑا طبقہ، اور اس کو لگتا یہ ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہمارے گھر تک آئی اور اس نے ہمیں آگ لگا دی۔ جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امداد کا جو حجم ہے وہ بہت محدود ہے، اور یہ امداد اس نقصان سے بہت کم ہے جو نقصان پاکستان کی معیشت نے اٹھایا۔ 1 لاکھ سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اگر اس امداد کی بجائے نیٹو سپلائی سے صرف اگر پیسے وصول کر لیے جاتے پاکستان کے روٹ کو استعمال کرنے کے، تو شاید وہ اس امداد سے بہت زیادہ ہوتے۔ اور یہ جو نفرت ہے، اسی نفرت کی بنیاد پہ امریکنز کے ہاں ایک پالیسی میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی آئی کہ امریکہ 2 طرح کی ایڈ دیتا ہے پاکستان کو، ایک ملٹری ایڈ اور ایک نان ملٹری ایڈ۔ اگر ہم نان ملٹری ایڈ کی بات کریں تو پھر یہاں پر ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پالیسی کا آغاز ہوا، یعنی امریکنز نے یہ ڈیسیژن کیا کہ وہ گورنمنٹ کو دینے کی بجائے براہ راست عوام کو دیں گے۔ امریکنز یہ سمجھتے ہیں، اسپیشلی جو کیری لوگر بل تھا جس پہ بڑی تنقید ہوئی، اس کی فلسفی بھی یہ تھی کہ آپ گورنمنٹس کو دینے کی بجائے براہ راست یو ایس ایڈ آپریٹ کرے، اب وہ پروجیکٹس کو پکڑے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے براہ راست، بجائے اس کے کہ وہ کرپٹ گورنمنٹس کے ہاتھ میں پیسہ پکڑائے۔ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ بہت کر رہا ہے لیکن اس کے ریٹرن کے اندر امریکہ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا، اور ایک دشمن سمجھا جا رہا ہے دوست کی بجائے۔ یہ اب امریکنز کا نقطہ نظر ہے، آپ میں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب پالیسی اختیار کی گئی تو اس پالیسی کے تحت اگر میں صرف سال 2023 کی بات کروں تو تقریباً 44 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی رقم اگلے 5 سال کے لیے مختص کی گئی ہے۔ سیلاب کے دوران بھی تقریباً کوئی 21 کروڑ ڈالر کی رقم پاکستان کے اندر آئی ہے، اور اسی کے تحت یہاں پہ تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے اور زراعت سے متعلق کافی پروجیکٹس یو ایس ایڈ کے تحت چل رہے ہیں۔ مگر اس یو ایس ایڈ کے ذریعے پاکستان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور اگر عمران خان جیسا لیڈر وہ رشیا جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور اگر آپ ان کی خارجہ پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر آپ کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈپلومیٹک آئسولیشنز کی بات کی جاتی ہے۔ اس ایڈ کا ایک اور بھی نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ یو ایس ایڈ کا کانسیپٹ پاکستان میں آیا اور براہ راست ایڈ دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان میں این جی او سیکٹر کی ایک مشروم گروتھ ہوئی۔ اس مشروم گروتھ نے پاکستان کے اندر، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایجنٹس پیدا کیے بلیک واٹر کے، بہت ساری ایسی کرٹیکل قسم کی انیشیٹوز سٹارٹ ہوئے جس نے سوسائٹی کے اندر کچھ تباہی پیدا کی، اور اسی وجہ سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوئی، اور این جی اوز کو پاکستان کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے رجسٹر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن بعض لوگ اس کو فیٹف کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہاں پہ مدارس آپریٹ کر رہے تھے، غیر ملکی فنڈنگ آ رہی تھی اور ان سے برین واشنگ ہو رہی تھی، تو اس پرپس سے بھی یہ سارے کے سارے اقدامات کیے گئے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ایڈ آئی، اس کے ذریعے جو این جی او کلچر آیا، اس نے سوسائٹی کے سوشل فیبرک کو ہٹ کیا ہے۔ لیکن ایک تیسری دنیا بھی ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے، اور وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ شرافیہ کی دنیا، وہ بیوروکراٹس کی دنیا۔ جب بھی پاکستان جیسے ملکوں کے اندر کوئی قدرتی آفت آتی ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے نام پہ ڈالرز آئیں گے، اور جب ڈالرز آئیں گے تو پروجیکٹس آئیں گے، پروجیکٹس آئیں گے تو گاڑیاں آئیں گی، گاڑیاں آئیں گی ساتھ دفاتر آئیں گے، بڑی بڑی تنخواہیں آئیں گی، برات آئیں گی، کھابے کھل جائیں گے۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ایڈ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ لیکن ایک چوتھا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو امریکنز اتنی شفافیت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو شفافیت سوٹ نہیں کرتی، انہیں سوٹ کرتی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر کرپٹ رولنگ ایلیٹس، وہ مافیاز، وہ کارٹلز جو ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیں اور وہ کنٹرول کریں مافیا کے طور پہ، اور وہ ان پالیسیز کو فالو کریں جو پالیسیز امریکنز کو سوٹ کرتے ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیگرز کانٹ چوزرز۔ امریکہ کے پاس پاکستان جیسے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ملٹری ایڈ ایک ویپن نہیں ہے، یا صرف یو ایس ایڈ نہیں ہے، بلکہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں،
ان کے ذریعے بھی امریکہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ امریکہ امداد لے کے نہیں جاتا بلکہ یہ پاکستان جیسے ملکوں کے حکمران یہ امریکہ جاتے ہیں اور ان سے درخواستیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ ایڈ دے دی جائے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی بھی پاکستان میں لوگوں نے استعمال کی، مگر جب آپ ڈالرز لے لیتے ہیں پھر آپ کو اڈے بھی دینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو یہاں پہ لاجسٹک سپورٹ بھی دینی پڑتی ہے، پھر آپ کو امریکی مفادات کا بھی تحفظ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو سی پیک کے حوالے سے بھی جواب دہی دینی پڑتی ہے. تو پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ بہت میٹر کرتی ہے، اور یہ ایڈ ایک پورے سسٹم کا نام ہے، وہ سسٹم جو پولیٹیکلی بھی ہے، ڈیفنس پرسپیکٹو سے بھی ہے، اور اکنامک سسٹم کو بھی رن کرتا ہے. تو اگر یہ وینٹیلیٹر یو ایس ایڈ کا اتر جائے تو شاید عام پاکستانی کو تو اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو پاکستان کے اندر رولنگ ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بٹ اسٹل انٹرنلی امریکن پرسپیکٹو سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انیشیٹو قابل تحسین ہے. کم سے کم اگر پاکستان کے اندر اشرافیہ کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کو کہاں استعمال کرے، کیسے استعمال کرے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹرمپ کو اور فرسٹ ورلڈ کی دنیا کو یہ چیز پاکستان کو ضرور سیکھنی چاہیے کہ ٹیکس پیئر کی منی کے ساتھ جو شفافیت کا ایلیمنٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، کس طریقے سے لگ رہا ہے اور کیوں لگ رہا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.